بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری وائی ٹی فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گی۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ آج ہم کریں گے کچن کی ڈیپ کلیننگ اور ڈیکوریشن۔ یہ ویڈیو پہلے کی بنی ہوئی تھی لیکن ڈبنگ بعد میں رہ گئی تھی، سوچا اسے ڈبنگ کر کے پہلے اپلوڈ کر دوں۔ اچھا، ہم کچن کی ڈیکوریشن کریں گے، وہ بھی سستے میں۔ گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے کچن کو ڈیکوریٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سستے میں بھی اپنا کچن خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مڈل کلاس ہاؤس وائف بھی اپنے کچن کو زیرو کاسٹ میں ڈیکوریٹ کر سکتی ہے۔ کچن چمک جائے نا تو عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کا زیادہ تر دن کچن میں ہی گزرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، تو کچن ہی عورت کی چھوٹی سی جنت ہوتی ہے جسے وہ خوبصورتی سے سجاتی ہے۔ تو آتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے نیچے کی شیلفوں کے برتن پہلے سے واش کر لیے تھے، وہ پہلے والے ولاگز میں آپ کو دکھا چکی ہوں۔ میں نے اس لیے پہلے سے واش کر لیے تھے تاکہ آدھا کام تو پہلے سے سمٹ جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ سارے کام کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب رہ گیا تھا اوپر کی شیلفوں کا کام۔ یہ حصہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اسے صاف کرنے سے نا پورا کچن صاف ستھرا لگتا ہے۔ کچن کے برتن جو گندے ہو رہے تھے میں نے پہلے اسے واش کر کے اسے سیٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے برتن دھونے والے صابن میں پانی ڈال کر جھاگ بنا کر اسی سے ہی شیلف کو صاف کر لیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نا تو آپ برتن دھونے والا صابن ہے نا، اس میں آپ پانی ڈال کے اس سے بھی آپ واش کر سکتی ہیں۔ تو میں نے شیلفوں کو اس سے صاف کر لیا تھا، پہلے صوبی سے اچھی طرح سے رگڑ لیا تھا، اس کے بعد کپڑا لگاتی گئی تھی ساتھ ساتھ۔ پہلے ڈرائی کپڑا لگا لیا تھا، اس کے بعد گیلا لگا کے پھر ڈرائی لگا لیا تھا، کیونکہ دھو لو نا تو پھر نیچے جو شیلفیں ہیں وہ لکڑی سے بنی ہوتی ہیں، پھر وہ جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور کام بھی بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صوبی لگا کے کپڑے سے صاف کرتی جائیں نا، بجائے کہ دھوئیں، گیلے کپڑے سے صاف کر لیں پھر ڈرائی سے کر لیں، تو کام بھی جلدی سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے اور پانی بھی ایکسٹرا یوز نہیں ہوتا۔ اچھا، پورا دن لگا تھا کچن صاف کرنے میں، رات کے 11 بجے تک میں صفائی کرتی رہ گئی تھی، بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ کچن کی ڈیپ کلیننگ کیسی لگی۔ اچھا، شیلفیں صاف کر کے میں نے چولہا دھو لیا تھا۔ چولہا بھی میں نے سمپل برتن دھونے والے صابن سے ہی دھو لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی خاص چیز اویلیبل نہیں تھی۔ تو پھر میں نے اسے ڈرائی کر لیا تھا۔ جب وہ ڈرائی ہو گیا تھا تو پھر میں نے اسے کچن میں سیٹ کیا تھا۔ پھر جھاڑو لگا لیا تھا، جھاڑو دے کر اسی برتن دھونے والے صابن میں ہی جھاگ بنا کے فرش کو صوبی سے دھو لیا تھا، کیونکہ میری کچن چھوٹا سا ہے، اس کا فرش اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کہ اسے بہت زیادہ وہ کرنا پڑے۔ بس اسے میں نے صوبی صابن سے دھو کے اچھی طرح سے پھر پانی ڈال کے اس سے میں نے دھو لیا تھا، اور میں نے کپڑا لگا لیا تھا تاکہ وہ کچن صاف ہو جائے۔ اور پھر مجھے اس کے بعد جویشا کی ضرورت پڑی تھی، میں نے ان سے ہیلپ لی، انہوں نے کچن کو اچھے سے میرے سے ڈیکوریٹ کرا لیے، شکر الحمدللہ۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں ویڈیو میں یہ جو کھونٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا کچن میں لگی ہوئی ہے، یہ میرے پرانے گھر میں لگی ہوئی تھی، اس پہ کپڑے لٹکاتے تھے، تو میں نے تب سے اسٹور میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اب جب کچن کی ڈیکوریشن کی باری آئی تو میں نے سمجھا اب اسے ہی لگا لیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس پہ یہ جو بلیک سے چمچ سے لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ میں نے امی کے پاس گئی تھی نا، وہ امی مرحومہ نے خریدے تھے، تو کہتی تھی شوق سے خریدے تھے لیکن اچھے نہیں نکلے، آپ لے جاؤ، یوز کرتے وقت مڑ جاتے ہیں۔ تو میں اسے لے آئی تھی، میں نے اسے یوز کیا تھا۔ اس کا یہ ہوتا تھا سالن بناتے ہیں نا، بھوننے لگتا تھا، وہ مڑ جاتے تھے۔ تمام چمچ ہی ایسے ہیں، اسے ایز اے ڈیکوریشن پیس تو یوز کیا جا سکتا تھا، بس میں نے پھر اسے کچن میں ایز اے ڈیکوریشن کے لیے لگا دیا۔ میں نے کہا ویسے بھی تو رکھے ہوئے ہیں نا۔ اچھا، میرے پاس یہ جو کیمل والی ہے نا کھونٹی سی لگی ہوئی ہے، یہ بھی پہلے سے میرے پاس موجود تھی۔ امی میرے چھوٹے بھائی کے پاس ملتان رہا کرتی تھی، تو میں ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، تو وہاں ساتھ ہی کوئی $1 والی شاپ تھی، تو میں نے وہیں سے خرید لی تھی۔ تو یہ کب سے رکھی ہوئی تھی، نہیں لگائی تھی، تو میں نے سوچا ابھی سے لگا دوں، اس پہ کچھ لٹکا ہی دوں تاکہ اور کچھ نہیں تو کچن کی ڈیکوریشن ہی ہو جائے۔ اچھا، یہ جو آرٹیفیشل گملے ہیں نا، یہ میں نے $1 شاپ سے پہلے سے ہی لیے تھے، جو میں نے پچھلے ولاگز میں آپ کو دکھائے تھے، جب میں مارکیٹ گئی تھی تو میں لے کے آئی تھی۔ اور یہ جو ہوم والے ہک لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی ایز اے ڈیکوریشن بس مجھے ولاگز دیکھ دیکھ کے شوق پڑا تھا تو میں لائی تھی، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر تو کیونکہ شیلفیں بنی ہیں نا، تو میں ہر چیز ہی شیلفوں میں سیٹ کر دیتی ہوں، بس اس کو ایز اے شوق میں نے لٹکا دیا تھا کہ ذرا کچن کی ڈیکوریشن ہو جائے۔ لے آئی تھی تو اب میں نے کہا تھا میں اسے کہاں لٹکاؤں۔ دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ کچن کی ڈیپ کلیننگ آپ کو میری کیسی لگی۔ آج کی ایک اچھی بات بتاتی ہوں جس پہ آپ عمل کر کے والدین کے لیے ثواب جاریہ کر سکتے ہیں۔ وہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت والی زندگی دے۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے والدین دنیا سے چلے جائیں نا تو آپ ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے بہنوں سے آپ تعلقات رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میری والدہ زندہ نہیں ہے، میں ان کی خدمت کیسے کروں؟ تو آپ نے سمجھایا آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو، تو یہ اس طرح کا ثواب ہے جیسے آپ نے اپنے ماں کی خدمت کی۔ اگر آپ کے والد دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، تو آپ اپنے چچوں سے، پھوپھیوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنے والدین کو سوچ کے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور اگر آپ کی والدہ دنیا میں نہیں ہے تو آپ اپنی خالہوں سے، اپنے ماموں سے محبت کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ یہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر حق ہوتا ہے۔ ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیجئے اور کمنٹس بھی کر دیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔